ناظرین کرام، خلاصہ قرآن کی چوتھی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خلاصہ قرآن کی اس نشست میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 141 تک کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ یہودیوں ہی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کیا تم لوگ خواہش رکھتے ہو اے مسلمانوں کہ وہ لوگ ایمان لے آئیں، جبکہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں لیکن اس میں تحریف کرتے ہیں، اس کے معنی کو بدل دیتے، جبکہ وہ ان باتوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ انہی میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، یہودیوں میں سے، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، کہ وہ لوگ ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، چند ٹکے کے بدلے بیچ دیتے ہیں۔ کیا ہی بری ہے وہ چیز جو وہ لوگ لکھتے ہیں، کیا ہی بری ہے وہ کمائی جو وہ لوگ کماتے ہیں۔ ان یہودیوں کا کہنا تھا کہ جہنم میں ہم چند وقت کے لیے رہیں گے، یہ ان کی غلط آرزو ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، کہ ہمیں جہنم کی آگ چند وقت کے لیے پکڑے گی، کیونکہ ہم نے بچھڑے کی عبادت کی تھی، بقیہ ہم جہنم میں جانے والے نہیں ہیں۔ یاد رکھے، جو لوگ کافر ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جو نیک ہیں ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ یہودیوں ہی کا تذکرہ ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا تھا کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو گے اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے۔ اللہ نے ہمیشہ اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان کا تذکرہ کیا ہے۔ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو گے، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور میٹھی بول بولو گے، لوگوں سے اچھی طریقے سے پیش آؤ گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے۔ لیکن تم لوگوں نے خیال نہیں رکھا۔ یہ بھی عہد و پیمان لیا تھا آپس میں خون خرابہ نہ کرو گے، ایک دوسرے کو گھر سے باہر نہ نکالو گے۔ وہی ہوا۔ کتنی بری ہے وہ چیز جو یہ لوگ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو باہر بھی نکال رہے ہیں، قتل بھی کرتے ہیں، اپنے ہی لوگوں کو فدیہ دے کر چھوڑا کر بھی لاتے۔ پھر اللہ نے کہا ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، عیسیٰ کو بھی علیہ الصلاۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور عیسیٰ کو علیہ الصلاۃ والسلام روح القدس کے ذریعے، جبریل امین کے ذریعے طاقت پہنچائی۔ تم لوگ چند پر ایمان رکھتے ہو اور چند کو جھٹلاتے ہو۔ یہ یہودی لوگ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی نہیں مانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے، انہی کے بارے میں کہا گیا۔ جبکہ ان کی حالت تو یہ تھی، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی کتاب آئی جو تصدیق کرنے والی ہے ان چیزوں کی جو اس سے پہلے گزر گئی، یہ لوگ یہودی لوگ کہا کرتے تھے کافروں کو جب ہار جاتے، ایک نبی آنے والا ہے، جب وہ آ جائے گا تو ہم ان کے ذریعے تم پر فتح حاصل کر لیں گے۔ جب وہ رسول آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا کیا ان لوگوں نے؟ جانتے بوجھتے نبی کا انکار کیا۔ لعنت ہے جھٹلانے والوں پر، اللہ کی لعنت جھٹلانے والوں پر۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا گیا ایمان لاؤ، کیا کہتے ہم تو ایمان لائے، جبکہ وہ ایمان لانے والے نہیں۔ تذکرہ ہو رہا کوہ طور کا۔ یہ یہودی اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اللہ کے محبوب ہیں،
مباہلے کی بات آ گئی، مباہلہ کی بات آ رہی ہے کہ جو حق پر ہے مل کر بد دعا کرے، کہ جو ناحق ہے وہ پہلے مر جائے۔ کیا کہا گیا؟ قل ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم احرص الناس على حياء ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنه وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر والله بصير بما يعملون۔ آپ کہہ دیجئے اللہ کے نزدیک آخرت کی زندگی اہم ہے، چاہتے ہو آخرت، موت کی تمنا کرو۔ ہرگز وہ لوگ موت کی تمنا نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے کرتوت کالے ہیں، آپ ان کو پائیں گے۔ نبی کو کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ 100 نہیں بلکہ 1000 سال تک بھی زندہ رہنا چاہتے ہیں، مشرکوں کے مقابلے میں زندگی کے خواہش مند ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرنے والے۔ کیوں نہیں؟ اللہ کے محبوب ہو تو موت کی تمنا کرو۔ یہودیوں ہی کے بارے میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے فرشتوں کو بھی نہیں چھوڑا، جبریل امین کے بارے میں کہا یہ ہمارے دشمن۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ یہودیوں نے کہا جبریل جو ہے وہ ہمارے دشمن ہیں۔ ایک حدیث کے اندر یہ تفصیل ہے، صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4480 میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہنے لگے فما اول اشراط الساعہ، قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ وما اول طعام اہل الجنہ، اور جنتیوں کو پہلا کھانا کیا ملے گا؟ آپ نے کہا جبریل امین ابھی آئے تھے اور وہ جواب بتا کے چلے گئے۔ عبداللہ بن سلام نے کہا ذاک عدو الیہود من الملائکہ، کہ یہ فرشتوں میں سے یہودیوں کے دشمن ہیں۔ آپ نے بتایا پہلی نشانی جو ہے قیامت کی، فنار تحشر الناس من المشرق الى المغرب، پہلی نشانی آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف لے جائے گی۔ ناظرین کرام غور کیجئے، پہلی نشانی آگ۔ دوسرے سوال کا جواب، فزیادت کبد الحوت، جنتیوں کو پہلا کھانا جو ملے گا جنت میں کھانے کے لیے وہ مچھلی کا جگر ہوگا۔ انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں معبود برحق صرف ایک ہے، وہ اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ مسلمان ہو گئے۔ یہودیوں ہی کے بارے میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے فرشتوں کو بھی نہیں چھوڑا، جبریل امین کے بارے میں کہا یہ ہمارے دشمن۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ یہودیوں نے کہا جبریل جو ہے وہ ہمارے دشمن ہیں۔ ایک حدیث کے اندر یہ تفصیل ہے، صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4480 میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہنے لگے فما اول اشراط الساعہ، قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ وما اول طعام اہل الجنہ، اور جنتیوں کو پہلا کھانا کیا ملے گا؟ آپ نے کہا جبریل امین ابھی آئے تھے اور وہ جواب بتا کے چلے گئے۔ عبداللہ بن سلام نے کہا ذاک عدو الیہود من الملائکہ، کہ یہ فرشتوں میں سے یہودیوں کے دشمن ہیں۔ آپ نے بتایا پہلی نشانی جو ہے قیامت کی، فنار تحشر الناس من المشرق الى المغرب، پہلی نشانی آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف لے جائے گی۔
ناظرین کرام غور کیجئے، پہلی نشانی آگ، دوسرے سوال کا جواب، فزیادت کبد الحوت، جنتیوں کو پہلا کھانا جو ملے گا جنت میں کھانے کے لیے وہ مچھلی کا جگر ہوگا۔ انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں معبود برحق صرف ایک ہے، وہ اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ مسلمان ہو گئے۔ تذکرہ ہو رہا آگے یہودیوں ہی کا، ان لوگوں نے کہا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جادوگر تھے، اللہ نے تردید کی، واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ان لوگوں نے اتباع کی ان چیز کی جو شیطان پڑھا کرتے تھے۔ شیطان نے جادو سکھلایا، سلیمان علیہ السلام کے اوپر جادو نہیں اتارا گیا، سلیمان نے کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لیکن شیطان نے کفر کیا جو جادو سکھاتے تھے۔ جادوگری اسلام کے اندر کبیرہ گناہ میں سے ہے، بڑے گناہ میں سے ہے۔ افسوس کا مقام ہے آج اس امت کے کچھ لوگ اس برائی میں مبتلا ہیں۔ جادوگری اسلام کے اندر کبیرہ گناہ میں سے ہے، اس سے دور رہنا چاہیے۔ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جو اللہ کے حکم سے بابل شہر میں اترے، بابل شہر میں جو عراق کے اندر تھا، جو ان سے سیکھنا چاہتا وہ اس کو وہ سکھاتے۔ یہ آزمائش کے طور پر اترے تھے۔ کس لیے لوگ جادو سیکھتے؟ تاکہ میاں بیوی کے درمیان تفریق کرایا جائے۔ نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر جب اللہ کی مرضی ہو۔ آج بھی لوگ جادو سیکھتے تاکہ لوگوں کو نقصان پہنچایا جائے، میاں بیوی کے درمیان تفریق کرایا جائے۔ شیطان کو سب سے بڑی خوشی کب ہوتی ہے؟ جب میاں بیوی کے درمیان جدائی کرا دے۔ اس شیطان کو، اس چیلے کو شیطانوں کا سردار اپنے تخت پر بیٹھاتا ہے۔ مومنوں سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو تم یہ مت کہو راعنا، راعنا کا معنی راعینا یا کے ساتھ، ہمارے چرواہے۔ راعینا یا کے ساتھ مت کہو، یہودی کہا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کرتے، راعینا اے ہمارے چرواہے۔ مومنوں کو کہا جا رہا ہے راعینا لفظ استعمال ہی مت کرو یا کے ساتھ، بلکہ کہو انظرنا، ہمارا خیال رکھیے۔ مومنوں کو کہا جا رہا ہے کیا تم چاہتے ہو موسیٰ کی قوم نے جیسے چاہا ویسے تم بھی چاہو؟ موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ کے پاس پاؤ گے، جو بھی خرچ کرو گے اللہ کے پاس موجود ہے۔ خیر گر چاہتا ہے خیر کے اسباب بنا، بھلائی چاہتے ہو بھلائی کا کوئی راستہ نکالو۔ خیر گر چاہتا ہے خیر کے اسباب بنا، پل بنا، چاہ بنا، مسجد و تالاب بنا، کنویں کھودیے، مسجد بنائیے، تالاب بنائیے، صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ جو بھی خرچ کرو گے اللہ کے پاس پاؤ گے۔ یہود و نصارہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ تلاوت کرتے کتاب کی لیکن ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے، آپس میں لوگوں کو ایسا محسوس ہو رہا کہ وہ دونوں ملے ہوئے لیکن نہیں، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیاں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے ہیں۔ کفار مکہ کے بارے میں بھی ہے، وقال الذین کفروا لولا یکلمنا اللہ وتأتینا آیہ۔ کفار مکہ نے بھی کہا تھا کیوں نہیں اللہ ہم سے کلام کیا، کیوں نہیں کوئی آیت اتری۔ یہودیوں کا نصارہ کا یہ بھی تھا، وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقین۔ ناظرین کرام غور کیجئے، ہر زمانے میں اور ہر دور میں
یہود و نصارہ کی سازش یہی رہی ہے، وہ کہتے جنت میں صرف یہودی اور نصرانی ہی جائیں گے، یہ ان کی خواہش ہے۔ کہیے دلیل لے آؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ یہ بہت اہم آیت ہے، جو کوئی بھی اسلام کی بات کرے، قرآن و حدیث کی بات کرے، دلیل انہیں دینا چاہیے، کیونکہ اللہ کا یہ قانون ہے۔ تم کہتے ہو جنت میں تم ہی جاؤ گے، لے آؤ دلیل اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ پھر آگے اور بات بتائی جا رہی یہود و نصارہ ہی کے بارے میں، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ ہرگز یہودی اور نصرانی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے، لن آیا لن، ہرگز راضی نہیں ہو سکتے۔ آج بھی یہودی اور نصرانی راضی نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ آپ ان کی ملتوں کی پیروی کرنے لگ جائیں۔ یہودی بن جاؤ خوش ہو جائیں گے وہ، نصرانی بن جاؤ خوش ہو جائیں گے وہ۔ مومنوں کو کہا جا رہا یاد رکھو ہدایت آ گئی ہے، پیروی کرو گے تو کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ آج ہر زمانے میں، ہر دور میں مسلمانوں کے خلاف، قرآن کے خلاف، نبی کے خلاف یہ بیان بازیاں کیوں کی جا رہی ہے؟ ان کی خواہش ہے کہ تمام کے تمام لوگوں کو ہم عیسائی بنا لیں یا یہودی بنا لیں، لیکن نہیں ہو سکتا۔ آگے تذکرہ ہو رہا ابراہیم علیہ السلام کا، باتیں بتائی جا رہی ہے، اے کفار مکہ، ابراہیم کو تم اپنا باپ دادا مانتے ہو، ان کی پیروی کرو، وہ تو نیک تھے، بت کے خلاف تھے، لیکن تم بتوں کی پوجا کر رہے ہو۔ بنی اسرائیل کو یہ بھی کہا گیا فضیلت تمہیں ہم نے دنیا میں دی تھی، اب وہ امت محمدیہ کو حاصل ہے۔ غور کرو، اللہ نے آزمایا ابراہیم کو، اب وہ اچھے ہو گئے تو ان کو امام بنایا۔ ایک باپ بلند عہدے پر فائز ہو گیا تو انہوں نے کہا رب میری ذریت کو، رب نے کہا لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہد و پیمان ظالموں کو شامل نہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ ذمہ دار والد وہ ہے جو اپنے بچے کی عقیدے کی فکر کرے، پھر اس کے بعد اس کی روزی روٹی کا بھی انتظام کرے۔ ابراہیم نے دعا کیا، اللہ اس شہر کو تو امن و شانتی والا بنا اور ان کے رہنے والے کو روزی روٹی دے۔ دعا یہ بھی کی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیج جو ان کا تزکیہ کرے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ایک ذمہ دار والد وہ ہے جو اپنے بچے کو مرتے وقت وصیت کرے کہ اے بیٹا ایک اللہ کی بات ماننا، ایک کو معبود سمجھنا۔ ابراہیم نے اور یعقوب نے وصیت کی، بیٹے بھلا بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کہا ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو اس آیت سے یہ پتا چلا کہ ایک ذمہ دار والد وہ ہے جو اپنے بچے کو مرتے وقت عقیدے کے بارے میں بتائے، ان کو بیٹھائے، بولے کس پر وہ رہے گا، ایک اللہ کو مانے، اس کی وہ وصیت کرے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، اپنے بیٹوں کو بلاتے، وصیت کرتے، دیکھ فلاں جگہ اتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں، خیال سے نکال لینا، فلاں جگہ کاغذات ہیں انہیں لے آنا۔ لیکن ذمہ دار والد وہ ہے جو عقیدے کی فکر کرے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا انبیاء کو موت ہمیشہ کے لیے آتی ہے، ورنہ بیٹے کہہ سکتے تھے ابو جان آپ تو ابھی چند وقت کے بعد زندہ ہو جائیں گے، آپ خود دیکھ لیں گے ہم کن کی عبادت کر رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے دیکھو صرف ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو جو اکیلے تھے، تنہا تھے، حنیف تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ لوگوں کو کہا جا رہا ہے صبغت اللہ کے رنگ میں ڈھل جاؤ، جو اسلام ہے اسلام کے رنگ میں ڈھل جاؤ۔ تمہارے باپ دادا گزر گئے، ان کی نیکی ان کے ساتھ، تو جو نیکی کر کے مر گیا وہ ان کے ساتھ ہے، بزرگ ہیں تو ہیں، ان کا عمل ان کے ساتھ۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 39، کہ ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو وہ کوشش کرے۔ وَمَنْ بَطَّىٰ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِ بِهِ نَسَبُهُ، صحیح مسلم۔
کتاب الذکر والدعا کتاب نمبر 48 باب نمبر 11 حدیث نمبر 2699. جو کوئی اپنے عمل کے بلبوتے آگے نہیں جا سکا حسب و نسب کی وجہ سے آگے نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.